اور یہاں ایک چیز اور بھی بتا دوں، جتنی عبادتیں ہیں نا وہ سب عادتیں بدلنے کے لیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب عادتیں بدلنے کے لیے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے، حج جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے، زکوٰۃ مال کی محبت کو دل سے نکال۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عادتیں بدلنے کے لیے، زندگی کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان نمازی بھی ہو اور بے حیا ہو تو لوگ کہیں گے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ سجدہ تو کر رہا ہے لیکن حقوق العباد سے آشنا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مومن جب نماز پڑھتا ہے تو ادھر ادھر توجہ نہیں دیتا۔ میں نے بھی آج ایک کوشش کی، تھوڑی سی کوشش کی، آج ایک مسئلہ، میں جب سے موریشس سے آج پہنچا ہوں تب سے ایک مسئلے کے اندر ہی ہم لوگ سب الجھے ہوئے ہیں اور اسی میں گفتگو چل رہی تھی۔ میں نماز ظہر ادا کر رہا تھا اور مسلسل فون کی گھنٹیوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کوئی ارجنٹ شاید کال ہو، لیکن میں نے کہا نہیں، میں رب کی بارگاہ میں موجود ہوں، اگر کوئی ارجنٹ بھی ہوگا تو مولا کرم کی نظر فرما کر سب بہتر فرما دے گا۔ تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑی سی محنت کی کہ اپنے آپ کو اس سے ہٹا کر میں اللہ کی بندگی کو صحیح طور پر کرنے کی کوشش کروں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، نماز میں ہے گھنٹی پہ جلدی جلدی فٹافٹ اٹھا کر کے ہیلو 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 ہیلو، یہ سب بند کرو، یہ سب مت کرو۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہی کارساز حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ارے وہ کون سی مصیبت ہے جس کے ازالے کے لیے نماز نہ رکھی گئی ہو؟ آپ ذرا سوچو، سورج کو گہن لگے نماز پڑھو، بارش نہیں ہو رہی نماز استسقا، گناہ ہو گئے صلاۃ التوبہ، حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی مر جائے تب بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہر مصیبت کا سولوشن تو انسان کے لیے اللہ نے نماز رکھی ہے، لیکن یہ مسلمان کیسا ہے کہ نماز کو پریشانی کا سبب، ارے میں نماز میں ٹائم گزار دوں گا تو یہ کال مس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی بندگی صحیح طور پر کرو، تم دیکھنا تمہاری زندگی میں کتنا سکون آتا ہے۔ مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قلب کو راحت پہنچانے کے لیے بڑا عظیم ہمارے لیے ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مضطرب ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو راحت نصیب ہو جایا کرتی۔ نماز راحت کا ذریعہ ہے، نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اگر یہ علاج نہ ہوتی، نماز علاج نہ ہوتی تو کبھی قرآن میں یہ نہ آتا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک نابینا صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا حضور بینائی نہیں ہے، کرم کی نظر فرمائیں، دعا فرمائیں بیماری یا آنکھوں کی بینائی آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر اگر تم بینائی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور بینائی نصیب ہو جائے تو بہت اچھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا حکم اور اس کے بعد دعا کا حکم، پھر یہ دعا کرو۔ پہلے 2 رکعت، آپ مجھے بتاؤ کہاں نماز نہیں ہے؟ نماز کا اتنا حکم کیوں ہے؟ نماز کے سلسلے میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ اور پھر ایک علماء تشریف فرمائے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، یہ کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ قائم اس وقت ہوگی جب سارے ارکان کے ساتھ ادا کرو گے، سارے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرو، اور یہی وہ عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں۔ عاقل بالغ مسلمان پر کبھی بھی معاف نہیں، کبھی بھی معاف نہیں۔ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اور اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دل سے نیت کر لو، لیکن معاف نہیں، معاف کسی صورت میں، لیکن اس کے ارکان کی رعایت کے ساتھ۔ میں ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں، اس وقت اتنا بڑا مجمع ہے کہ ذرا بتائیے کہ نماز کے مسائل کس کو صحیح طریقے سے یاد ہیں؟ اگر میں کوئی مسئلہ پوچھ لوں کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ تو نماز کے مسائل تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ فرائض بھی بہت ساروں کو یاد نہیں ہوں گے، واجبات بھی بہت ساروں کو یاد نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ نماز اثر کہاں سے دکھائے گی؟ اور معلوم نہیں ہے تو افسوس ہے ایسے مسلمان پر جو نماز کے مسئلے کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔
اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جائے یہ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچے نمازی بنو، پکے نمازی بنو، اور نماز کو اس کے ارکان کی، اس کے احکام کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اب آئیے میں دوسری نماز بتاؤں۔ مومن کی نماز، مومن نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، یہ مومن کی نماز ہوئی۔ تو اگر ایسی نماز ہم تلاش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا بندہ مل جائے، شاید۔ اب سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط؟ جواب ایسا دیں کہ جو مجھے سمجھ میں آئے کہ نماز میں گڑ گڑانے والے آپ کو نظر آئیں گے؟ جواب دیجیے نا بھائی۔ اتنا بڑا مجمع اور آواز کسی کی ایسی نہیں آ رہی جو میں سن سکوں۔ گڑ گڑانے والے نماز میں نظر آئیں گے آپ کو؟ اب جو نماز بتا رہا ہوں ذرا اس نماز کو دیکھیے گا کہ ایسی نماز پڑھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں، اور پھر میں سوال پوچھوں گا، آپ خود ہی جواب دیجیے۔ منافق کی نماز، اب منافق کی نماز کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی۔ اب یہ میں نے قرآن میں منافق کی نماز کا تذکرہ کر دیا، یہ تذکرہ، تو مطلب یہ ہوا کہ منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی شان جدا ہوتی ہے، اور منافق جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی شان جدا ہوتی ہے۔ میں کسی پر منافق کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر کچھ عادتیں دوسروں کی آ گئیں، اس لیے نماز ہماری اثر انداز نہیں۔ آج کھڑے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہے، یا پھر نماز پڑھیں گے تو انتظار کریں گے کب وقت ختم ہونے کے قریب، اور 10 منٹ باقی یار، اور کچھ لوگ قضا بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے نمازی کی بات نہیں ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، ارکان کی رعایت کے بغیر پڑھتے ہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہے۔ کریکشن کرو اپنا، درست کرو اپنی نماز کو، اس لیے کہ یہ افضل العبادات ہے۔ قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی پرسش سب سے پہلے ہوگی اس کو سب سے پہلے درست کرو، اس کو سب سے پہلے کریکٹ کرو، اور نماز سے پہلے وضو کو بھی ذرا درست کر لو، وضو کو بھی درست کر لو۔ کتنی بڑی فضیلت نماز کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر نہر بہ رہی ہو اور آدمی اگر 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرے دن میں 5 مرتبہ، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو جس طریقے سے وہ نہر اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرنے والے پر کوئی گندگی نہیں رہتی، ایسے نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ یہ نماز کی فضیلت۔ لیکن قربان جائیے، نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب کوئی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہ معاف کر، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف کر، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس فرمان پر قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھتے ہو، بیچارے مسجد کے ٹرسٹی لوگ لگا دیتے ہیں وضو خانے پر، اتنا پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ بس جلدی، خالی مرنے کی جلدی نہیں ہے، باقی سارے کام میں جلدی۔ کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا اور کوئی جلدی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ آدمی جلدی نہیں چاہتا۔ چاہتا ہے جوانی بھی لانگ ٹائم تک رہے اور موت بھی جلدی نہ آئے۔ بہت اچھی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان افضل؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور وہ اس نے نیکی میں گزار دی، وہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ لمبی عمر کوئی گناہ کی، لیکن جلدی اگر آدمی کرتا ہے تو نماز میں جلدی۔ یہ چور بتایا گیا، نماز میں جلدی کرنے والے چور بتایا گیا، جو فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، اسپیڈ سے نماز پڑھتے کہ ایک کبھی تعدیل ارکان کی بھی رعایت نہیں، بھاگم بھاگی، پتہ چلا 5 منٹ میں تو عشاء پڑھ کے نکل گئے باہر۔ کیا پڑھا آپ نے؟ نماز کو درست کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، جب کبھی کوئی مصیبت آئے، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، جب کبھی کوئی تکلیف دروازے پر دستک دے، جب مصیبتوں کے بادل منڈلانے لگیں،
जब कोई परेशानी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगे, बस अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ लो, उसके बाद अपने रब की बारगाह में दुआ करो। रब करीम है, जो उसकी बारगाह में झुक जाता है उसे मौला कहीं और झुकने नहीं देता, उसे उठा लेता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पत्थर से फोड़े जा रहे हैं, और जब वो कुचले जा चुके तो फिर साबिका हालत में, यानी पत्थर मारा उनके सर पर, खोपड़ी फट गई, फिर थोड़ी देर के बाद वापस उनका सर ठीक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उनके ऊपर जो है दोबारा, यानी ये अजाब होता रहेगा, सर ठीक होगा फिर उन पर पत्थर मारा जाएगा, फिर ठीक होगा फिर उन पर पत्थर मारा जाएगा। किनको? जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो फर्ज में सुस्ती करते थे, जो फर्ज में सुस्ती करते थे और उसको अपने वक्त पर अदा नहीं करते थे, और रुकू और सुजूद भी पूरे नहीं किया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो नमाज में सुस्ती करने वाले का अंजाम कितना सख्त तरीन है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि नमाज तर्क करने का जो अजाब है वो बर्दाश्त कर सके। अब आइए कुरान मुक़द्दस में रब क़दीर जल्ल जलालहू का इरशाद नमाज से मुताल्लिक, नमाज छोड़ने से मुताल्लिक तो नहीं, नमाज छोड़ने की बात नहीं, नमाज में सुस्ती की बात कर रहा हूँ। सुस्ती करने वाले उनके, और ये याद रखें, मोमिन की नमाज अलग है, मुनाफिक की नमाज अलग। मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज में गिरियोजारी होती है, उसकी नमाज के अंदर आजिज़ी इंकिसारी होती है। लेकिन मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है तो कुरान कहता है इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, सुस्त मुर्दे की तरह वो नमाज पढ़ता है। ये मुनाफिक की नमाज है। ऐसी सुस्ती वाली नमाज पढ़ने वालों के सिलसिले में अजाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नमाज जब पढ़ो चाको चौबंद होकर के पढ़ो। अल्लाह न करे कोई बीमारी है और उसकी वजह से आपको तकलीफ है तो वो अलग चीज है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त एक बड़ी तादाद जवानों की है। नमाज चाको चौबंद होकर के पढ़ो, बहुत दिल जमई के साथ पढ़ो, अच्छी तरीके से रुकू करो, अच्छी तरीके से सुजूद करो, अच्छी तरीके से क़याम करो। और नमाज में इंतजार, बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, मगरिब को अभी 20 मिनट बाकी है, चलो यार मैं 5 मिनट के बाद मस्जिद चला जाऊंगा, असर और मगरिब दोनों साथ पढ़ के आऊंगा। खुदा के लिए ऐसा ना, खुदा के लिए ऐसा ना करो। नमाज में सुस्ती मत करो, नमाज वक्त पर अदा करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वमा मनाअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यातून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। और उनके सदक़ात कबूल किए जाने से ये बात माने है, रोकती है। यानी वो लोग जो सदका करते हैं, किनका सदका कबूल नहीं होता और कौन सी चीज सदके के कबूल करने में रुकावट बनती है? अल्लाहु अकबर। रुकावट ये चीज बनती है कि सदका तो दिया लेकिन कबूल इसलिए नहीं होता, रुकावट इसलिए बन जाती है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और नमाज की तरफ सुस्ती और काहिली ही से आते हैं और नागवारी ही से माल खर्च कर। यह है नमाज की सुस्ती। आप माल दे रहे हो, दिल को बिल्कुल जो है फराख दिली के साथ नहीं, तंग दिली के साथ आप खर्च कर रहे हो और नमाज में सुस्ती कर रहे हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों का सदका भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया क्या फलां हाजिर है? लोगों ने अर्ज किया नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या फलां हाजिर है? लोगों ने कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों इशा और फज्र मुनाफिकों पर बकिया नमाज से ज्यादा गिरा है। इशा की नमाज मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इशा की नमाज पढ़ ली होगी, लेकिन हो सकता है बहुत सौ ने न पढ़ी हो और नमाज में गफलत बरत जाते हैं। तो याद रखें, इशा की नमाज में और फज्र की नमाज में अदा करने के अंदर हमारे ऊपर अगर तकलीफ और गिराम हमें महसूस होता है, यार बहुत थक गया हूँ, अभी इशा कैसे पढ़ूं यार, कल से पाबंद हो जाऊंगा। फज्र में रात भर टीवी वीडियो यूट्यूब में लगे रहे और फज्र की नमाज का वक्त हुआ तो उठने से हमने कोताही बरती और ये दोनों नमाजें हमारे ऊपर
اگر گرہ گزرتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ کن پر گرہ گزرتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر ظہر عصر یہ 3 نمازیں منافق پر گرہ نہیں، منافق پر تو عشاء اور فجر کی نماز گرہ، منافق جو ہوگا وہ عشاء اور فجر اس پر گرہ گزرے گی۔ آج بھی بہت سارے عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی کسی وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا نہ کریں، اور عشاء اور فجر کی نماز کبھی بھی اس میں کوتاہی نہ برتیں، اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ 2 وقت کی نماز منافق پر گرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے اگر تم کو ان دونوں کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم ان میں ضرور آتے، چاہے تم گھٹنوں کے بل چل کر آنا، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل ہی چل کر کے آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کے مانند ہے، اگر اس کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرتے۔ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا اس کے تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک شخص کا 2 شخصوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی ہی وہ اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہوگی۔ اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا تو آنسو کو لے کر چہرے پہ ہاتھ پہ سب جگہ مل لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کرتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، گناہوں سے نادم ہو کر آنکھ سے آنسو بہائے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گریہزاری کرتا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے، تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تبھی تو معافی مانگتا ہے نا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اے لوگو، پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والو، سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والو، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی؟ کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو؟ نہیں، یاد نہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک بابا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس کوئی آتا تھا تو کھلاتے رہتے تھے۔ اب ان کی کوئی خاص ایسی کمائی تو کچھ کام دھندا ایسا تھا نہیں، لوگوں سے قرض لیتے تھے، بھائی تو اتنا کھانا بھیج دینا، اتنا چاول بھیج دینا، حساب میں لکھ لو، حساب میں لکھ لو، دیکھا جائے گا۔ یہ ہو رہا تھا۔ بابا ہو گئے بیمار، لوگوں کے پیسے بہت چڑھ گئے۔ اب لوگ ہوئے پریشان کہ بابا پر اتنے پیسے نکلتے ہیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے تو پیسے ڈوبے۔ تو سب نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں بابا کے پاس۔ سب پہنچے بابا کے پاس، بہت غور سے سنیے گا۔ بابا کے پاس پہنچے، بابا کیسے ہیں آپ؟ بابا میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے، دوسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے، تیسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے۔ بابا نے کہا بیٹھو 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 بیٹھو، سب کو بٹھا دیا، سب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچے کی آواز آئی، لڈو لے لو لڈو لے لو، آواز لگانے لگا۔ بابا نے کہا ذرا اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب وہ بیچارہ صبح صبح کا وقت سب بھر کے لے کے نکلا تھا، وہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا۔ بابا نے کہا سب کو کھلا دے۔ اب وہ سوچا چلو یار مجھے تو آج ایک ایک کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی، سب کو کھلا دوں گا، ایک ہی ٹائم میں سب بک جائے گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ اب سب کو جب کھلا دیا اس نے تو کہتا ہے 15-20 منٹ برداشت کیا، پھر کہتا ہے بابا پیسے تو دو پیسے تو بھی بیٹھ، تو بھی بیٹھ۔ وہ بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا، بچہ برداشت نہیں ہوا، بابا سے کہنے لگا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہو، مجھے پیسے دے دو نا، جلدی سے میں چلا جاؤں، میری ماں انتظار کر رہی ہو۔ بابا نے کہا بیٹھ۔ اب بچے کا معاملہ برداشت سے باہر ہو، اب بچہ رونا شروع کر، بلک بلک کیا ہے، بابا دے دو بابا دے دو، میرا یہ ہوا، اتنا رویا اتنا رویا۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا بابا کا ایک مرید بہت ساری رقم لے کر کے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور اسے قبول فرما لیا کہ تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا سب کو بانٹا، بچے کو بھی بانٹ دیا۔ وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے جو مانگنے والے تھے، انہوں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے کوئی دینے والا نہیں آیا، اور یہ بچہ رویا تو دینے والا کیسے آیا؟ تو بابا فرماتے ہیں
सुनो, आंसू अगर निकलते हैं तो वो मेहरबानी फरमा ही देता है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए करम नहीं हो रहा था। एक रोने वाला